یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ کو بلٹین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ براعظم یورپ کے شمال مغربی ساحل پر واقع ہے۔ 4 مختلف ممالک انگلینڈ، شمالی آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور والس کے ملنے سے برطانیہ کا وجود مکمل ہوا۔ برطانیہ میں بادشاہی نظام ہے جس کی سربراہ ملکہ ایلزبتھ دوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک مضبوط پارلیمانی نظام بھی موجود ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون ہیں، جنہوں نے 11 مئی 2010 کو چارج سنبھالا اور آج مورخہ 25 مارچ 2014 تک یہی اس منصب پر فائز ہیں۔ حقائق، اعداد و شمار اور خصوصیات۔ ہمسایہ ممالک آئرلینڈ، جرمنی، فرانس۔ رقبہ 94,060 مربع میل۔ آبادی 2011 کی مردم شماری کے مطابق 6,31,81,775۔ آبادی فی مربع میل 661.9 افراد۔ دارالحکومت لندن۔ آبادی 8.174 ملین 2011 کی مردم شماری کے مطابق۔ ریاست کی سربراہ ملکہ ایلزبتھ دوم۔ ہیڈ آف گورنمنٹ یعنی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون۔ کرنسی برٹش پاؤنڈ یا اسٹرلنگ۔ مرکزی درآمدات صنعت و حرفت کی اشیاء، مشینری، فیول، کھانے پینے کی چیزیں اور ٹیکسٹائل۔ مرکزی برآمدات صنعت و حرفت کی اشیاء، فیولز، کیمیکلز، ٹوبیکو، ایرو اسپیس صنعت۔ درآمدی پارٹنرز جرمنی 12.1%، امریکہ 8.9%، چین 8.2%، نیدرلینڈ 7.9%، فرانس 7.2%، ناروے 4.8%، بیلجیم 4.1%، سوئٹزرلینڈ 4%، اٹلی 4%۔ برآمدی پارٹنرز امریکہ 13.3%، جرمنی 10.8%، نیدرلینڈ 7.9%، فرانس 7.2%، آئرلینڈ 5.3%، بیلجیم 4.5%۔ 2012 کے اعداد و شمار کے مطابق۔ ٹائم زون 0 GMT۔ ویب سائٹ http://www.gov.uk۔ معاشی طائرانہ جائزہ۔ برطانیہ دنیا کی 7ویں بڑی معیشت ہے اور جرمنی اور فرانس کے بعد یورپ کی تیسری بڑی معیشت کی مالک ہے۔ جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ برطانیہ نے اپنی برتری برقرار رکھنے کی بہت کوشش کی ہے۔ برطانیہ سے صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا۔ برطانیہ دنیا میں سب سے بڑی سلطنت کا مالک رہا ہے اور اس کا یہ اعزاز آج کے دن تک برقرار ہے۔ لگ بھگ 300 سال یا اس سے کچھ زیادہ برطانیہ دنیا کا سب سے مضبوط طاقتور ملک رہا۔ تجارتی نقطہ نگاہ سے برطانیہ کی درآمدات زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے برطانیہ کو تجارتی خسارے کا سامنا رہتا ہے۔ انگلینڈ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یورو زون میں ہے، جس میں خاص طور پر جرمنی شامل ہے۔ یہ بات باعث حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جرمنی نے ہی انگلینڈ کا غرور توڑا اور انگلش چینل کو اٹھا کر دور پھینک دیا تھا، جو اس وقت پوری دنیا کو نگل چکا تھا۔ تجارتی سرگرمیوں کے حساب سے برطانیہ کا آدھے سے زیادہ حصہ یورو زون کے ساتھ وابستہ ہے۔ جہاں تک امریکہ کی بات ہے، انفرادی طور پر برطانیہ کا سب سے بڑا شریک سمجھا جاتا ہے۔ برطانوی صرف اپنے شاندار لب و لہجے کے ہی مالک نہیں ہیں، بلکہ یہاں لندن بھی ہے، جو کہ دنیا کے سب سے بڑے اور پرانے مالیاتی سینٹرز میں سے ایک ہے۔ انضباطی اور مالیاتی حکمت عملی۔ اب یہاں پر ہم آپ سے چند معمولی چیزیں شیئر کر رہے ہیں جو آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گی۔ دنیا کے سب سے قدیم سینٹرل بینک کا نام بینک آف انگلینڈ یعنی BOE ہے۔ ہم تاریخ میں واپس چلتے ہیں جب انگلینڈ اقتصادی توسیع و ترقی کے راستے پر تھا۔ اس وقت حکمرانوں نے یہ محسوس کیا کہ انہیں ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو بین الاقوامی تجارت میں سہولیات فراہم کرنے میں ان کی مدد کرے۔ چنانچہ سن 1694 میں بینک آف انگلینڈ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس بینک نے نہ صرف بین الاقوامی تجارت میں مدد کی بلکہ انگلینڈ کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا، اور یہ سفر آج تک جاری ہے۔ آج BOE یعنی بینک آف انگلینڈ کی مانیٹری پالیسی کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ افراط زر کو قابو میں رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روزگار کے مواقع
اور ملک کی ترقی میں مزید تیزی سے اضافہ کرے۔ BOE نے افراط زر کو قابو میں رکھنے کے لیے 2% کی حد رکھی ہوئی ہے، جو کہ اس کی پالیسی کا بنیادی جز ہے، جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی CDI کے ذریعے ناپا جاتا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے BOE شرح سود کو استعمال کرتا ہے اور افراط زر سے متعلق اپنے مقاصد کو حاصل کرتا ہے۔ BOE میں کام کرنے والا گروپ جو شرح سود کا تعین کرتا ہے اس کو مانیٹرنگ پالیسی کمیٹی MPC کہتے ہیں۔ MPC ہر مہینے مجلس منعقد کرتی ہے جس کے دوران مختلف اعلانات کیے جاتے ہیں اور مانیٹری پالیسی واضح کی جاتی ہے اور شرح سود کا تعین کیا جاتا ہے۔ دیگر بہت ساری چیزوں کی طرح برطانیہ میں سود کی شرح کو ریپو ریٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ BOE اپنی مانیٹری پالیسی پر عمل کرانے کے لیے شرح سود اور کھلی مارکیٹ کو استعمال کرتا ہے۔ بینک ریپو ریٹ شرح سود جس کا تعین BOE کرتا ہے MPC کے مقرر کردہ افراط زر کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپریشن کو کامیابی سے چلانے کے لیے جب بھی MPC ان ریٹس کے اندر کوئی تبدیلی کرتا ہے تو اس کا اثر کمرشل بینکوں پر بھی پڑتا ہے اور پھر وہ بھی اپنے کھاتے داروں قرض لینے والوں کے لیے اسی تناسب سے ریٹ تبدیل کر دیتے ہیں جس کا لازمی اثر خرچ کرنے اور منافع حاصل کرنے کے معاملات پر پڑتا ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم معیشت اس کا پورا اثر لیتی ہے، یعنی ان کا اثر صارفین کے زیر استعمال اشیاء کی قیمتوں پر بھی پڑتا ہے۔ دوسرے سینٹرل بینکس کی طرح اگر BOE اپنے ریپو ریٹ بڑھاتا ہے تو اس کا مقصد افراط زر کو کم کرنا ہوتا ہے، مگر دوسری طرف اگر وہ ریٹ کم کرتا ہے تو ان کا مقصد معیشت کی ترقی کو نئی توانائی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ BOE اوپن مارکیٹ آپریشنز اور سیکورٹیز کی خرید و فروخت رقم کی طلب و رسد کو قابو کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ ایک متبادل طریقہ ہے جس کے ذریعے مالیاتی مارکیٹس میں سیالیت کو بڑھایا جاتا ہے۔ BOE اگر یہ چاہتا ہے کہ معیشت کی حوصلہ افزائی کرے تو وہ کرنسی چھاپتا ہے اور اس کو مارکیٹ میں گورنمنٹ اور کارپوریٹ سیکورٹیز کے ذریعے داخل کر دیتا ہے جس سے معاشی سرگرمیاں تیز ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف BOE اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ معیشت بہت مضبوط ہے اور اس میں فوری کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں تو پھر وہ سیکورٹیز کو بیچنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح مارکیٹ سے رقم کو واپس کھینچ لیتا ہے۔ برٹش پاؤنڈ بہت مقبول کرنسی ہے۔ اس کے بہت سارے اور خوبصورت مختصر نام بھی ہیں، یعنی اسٹرلنگ اور پاؤنڈ سے ہٹ کر بھی GBP کو کیبل اور گوپی بھی کہا جاتا ہے۔ برٹین پاؤنڈ امریکی ڈالر فاریکس مارکیٹ میں بڑے سیال کرنسی پیئرز میں سے ایک ہے۔ یاد رکھیے لندن دنیا کے سب سے بڑے مالیاتی مقامات میں سے ایک ہے اور یہاں رقوم کے لین دین کا سلسلہ بڑے پیمانے پر ہر روز چلتا ہے۔ بہت بڑا سرمایہ یہاں آتا ہے اور واپس جاتا ہے۔ پاؤنڈ ٹریڈ میں استعمال ہونے والی کرنسیز میں چوتھے نمبر پر ہے اور یہ عالمی مارکیٹ میں 12% حصہ رکھتی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے برٹین پاؤنڈ امریکی ڈالر کے اسپریڈ 2 یا 3 پپ یورو امریکی ڈالر اور امریکی ڈالر جاپانی ین سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت لمبے اور طویل عرصے سے کارپوریشنز اور مختلف کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ ان میں سے بہت سی سرمایہ کاروں کے لیے بہت پرکشش حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ کارپوریشنز چونکہ دیگر کرنسیز کے مقابلے میں ہیں اس لیے زیادہ شرح سود اور نفع دیتی ہیں۔ برطانوی سیکورٹیز کو خریدنے کے لیے سرمایہ کاروں کو اپنی کرنسی کو فروخت کر کے برٹش پاؤنڈ خریدنا پڑتا ہے، جس کے بعد وہ ان سیکورٹیز کو خرید پاتے ہیں۔ یورپین سیشن کے دوران برٹین پاؤنڈ امریکی ڈالر کا تجارتی حجم بہت بڑھ جاتا ہے، جبکہ نیو یارک سیشن کے دوران امریکی اور برطانوی ڈیٹا ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس پیئر میں مضبوط حرکت دیکھنے کو ملتی ہے۔ وقت کے فرق کی وجہ سے ایشین سیشن میں عام طور پر اتنی بھی حرکت دیکھنے کو نہیں ملتی، کیونکہ جس وقت ایشین سیشن شروع ہوتا ہے تو اس وقت یورپین ٹریڈرز سو رہے ہوتے ہیں جبکہ امریکی ٹریڈرز نے اپنے دن کا اختتام کیا ہوتا ہے۔ برٹش پاؤنڈ اپنے بدلے مزاج کی وجہ سے غیر مستحکم رہتا ہے کیونکہ اس پیئر کی سیالیت یورو کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب مارکیٹ کی سیالیت میں اضافہ ہوتا ہے تو برٹش پاؤنڈ کسی ایک سمت میں اپنی حرکت ظاہر کرتا ہے اور اگر اسی سمت میں خرید و فروخت کے زیادہ آرڈرز لگ جائیں تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دوسرے کرنسی پیئرز کے ساتھ اس کا موازنہ کریں
تو پتہ چلتا ہے کہ برٹش پاؤنڈ دوسری کرنسیز کی نسبت کسی معاشی ڈیٹا کے جاری ہونے پر زیادہ رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ اہم معاشی اشاریہ کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی CPI، BOE اس کو افراط زر کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس سے صارف کی اشیاء کی قیمتوں میں تبدیلی کا تخمینہ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ بے روزگاری کی شرح، اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ملک میں اس وقت کتنے لوگ بے روزگار ہیں۔ تجزیہ نگار اس کے اعداد و شمار کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ مستقبل کے اخراجات کے بارے میں آگاہی دینے والا مرکزی آلہ ہے۔ مثلا ایک شخص اگر بے روزگار ہے تو اس کے پاس سرمایہ نہیں ہوگا، اور ہوگا تو وہ اس کو بہت محتاط ہو کر خرچ کرے گا۔ کیا آپ ایک بے روزگار شخص سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی گاڑی خرید سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی وجہ سے یہ اعداد و شمار بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے ذریعے ملک کی مجموعی صورتحال کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، GDP سے برطانوی معیشت کی مضبوطی یا کمزوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ گویا GDP ہی برطانوی معیشت کا سارا کچا چٹھا کھول دیتی ہے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ معیشت ترقی کر رہی ہے تو کس حد تک کر رہی ہے، یا پھر معاشی زوال ہے تو کس حد تک ہے۔ PMI پرچیزنگ مینیجر انڈیکس، PMI کے ذریعے مختلف بزنس مینیجر سے سروے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ان سے رائے لی جاتی ہے کہ وہ موجودہ معاشی صورتحال کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان کی فراہم کردہ رائے کا اسکور 50 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور اگر یہ اسکور 50 سے نیچے ہے تو یہ اشارہ ہے کہ صورتحال بدتر ہو رہی ہے۔ GFX رپورٹ کا نام، اس رپورٹ سے صارف کے اعتماد کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ معاشی صورتحال کے حال اور مستقبل کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ جتنے زیادہ صارف معیشت کے بارے میں پر اعتماد ہوں گے اتنے ہی زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ زیادہ خرچ کریں گے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کے عوام کی قوت خرید پر ہوتا ہے، اسی لیے یہ اعداد و شمار بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ پاؤنڈ کی حرکت کے عناصر، معیشت اس کا پورا اثر لیتی ہے، یعنی ان کا اثر۔ مانیٹری پالیسی، سرمایہ کاروں کو زیادہ نفع دینے والی کارپوریشنز میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے پاؤنڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے پاؤنڈ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ MPC کی شرح سود میں تبدیلیاں سارے ماحول کو پاؤنڈ کی طرف منتقل کر دیتی ہیں، جس سے برٹش سیکورٹیز کے نفع پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بینک ریپو ریٹ میں تبدیلیاں BOE کی ظاہری حالت کو ظاہر کر دیتی ہیں، جس سے معیشت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اگر BOE کے کرتا دھرتا یہ سوچتے ہیں کہ معیشت کمزور پڑ رہی ہے تو وہ ہر طریقے سے صورتحال کا جائزہ لینے لگتے ہیں۔ وہ معاشی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے شرح سود کم کر دیتے ہیں۔ ظاہری طور پر یہ عام لوگوں کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، جبکہ شرح سود کم کرنے سے لوگ بینکوں سے اپنی رقمیں نکال کر تجارت میں لگانے لگتے ہیں، جہاں سے ان کو زیادہ نفع کی امید ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معاشی سرمایہ گردش میں آ جاتا ہے۔ اگر BOE یہ محسوس کرتی ہے کہ ملک کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے اور یہ ترقی بہت زیادہ ہو سکتی ہے تو پھر وہ شرح سود کو بڑھا دیتی ہے، جس کے بعد لوگ اپنا سرمایہ بینکوں میں جمع کرانے لگتے ہیں۔ اس طرح افراط زر پر قابو پایا جاتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر مانیٹری پالیسی کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایک اچھے ٹریڈر کو اس پر نظر رکھنی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے پاؤنڈ بہت مضبوط حرکت دیتا ہے۔ یورو زون اور امریکی اصلاحات، دوسرے کرنسی پیئرز کی طرح برٹین پاؤنڈ امریکی ڈالر بھی یورو زون میں ہونے والی مختلف طرح کی اصلاحات سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی معاشی ڈیٹا بھی براہ راست سرمایہ کاروں اور ٹریڈرز کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے پوری مارکیٹ متاثر ہوتی ہے۔ امریکہ سے آنے والے اعداد و شمار پاؤنڈ کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ اگر امریکہ کی طرف سے اچھے اعداد و شمار آتے ہیں تو سرمایہ کار پاؤنڈ سے سرمایہ نکال کر ڈالر میں منتقل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاؤنڈ یک طرفہ حرکت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر امریکی اعداد و شمار خراب ہوتے ہیں تو پاؤنڈ اس پر فوری رد عمل دیتا ہے
और ऊपर का सफर शुरू कर देता है। ट्रेडर्स को चाहिए कि अगर वो पाउंड में ट्रेड करना चाहते हैं तो यूरोजोन और अमरीकी आदाद शुमार पर गहरी नज़र रखें ताकि खतरात को काबू में रख सकें। यूरोजोन और बरतानिया के ताल्लुक के असरात। बरतानिया का यूरोजोन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है और इसी वजह से आपको दोनों आंखें खुली रखनी चाहिए और हमेशा इस्लाहात का जायजा लेते रहना चाहिए। कोई भी बुरी खबर या कमजोर माशी कारकर्दगी ब्रिटिश पाउंड की तरफ लोगों के रुझान को तब्दील कर सकती है। बेहतर मौके के लिए तब्दीली। ब्रिटिश पाउंड के बहुत फायदे हैं और सच यह है कि यह दूसरी बड़ी करेंसीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा शरह सूद रखता है। जब भी ट्रेडर्स ज्यादा नफे की तलाश करते हैं तो फिर वो बरतानिया ही की तरफ आते हैं, क्योंकि इनको उम्मीद होती है कि अपनी सरमायाकारी पर ज्यादा नफा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। सरमायाकार किसी के नहीं होते। अगर उनको किसी दूसरे मुल्क में बहुत ज्यादा मुनाफे की तवक्को होती है तो वो अपना सरमाया पाउंड से निकाल लेते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि सरमायाकार पाउंड से सरमाया निकालकर डॉलर में ले आते हैं। ब्रिटेन पाउंड अमेरिकी डॉलर की तिजारत। ब्रिटेन पाउंड यूएसडी की ट्रेडिंग ब्रिटिश पाउंड के नाम से की जाती है। मेयारी लॉट का साइज 1 लाख ब्रिटिश पाउंड पर मुश्तमिल होता है। मिनी लॉट का साइज 10,000 ब्रिटिश पाउंड और माइक्रो लॉट का साइज 1,000 ब्रिटिश पाउंड पर मुश्तमिल होता है। पिप वैल्यू को अमेरिकी डॉलर में जाहिर किया जाता है। इसका अंदाजा लगाने के लिए ब्रिटेन पाउंड अमेरिकी डॉलर के 1 पिप की कदर को ब्रिटेन पाउंड अमेरिकी डॉलर के हालिया रेट से तकसीम किया जाता है। ब्रिटेन पाउंड अमेरिकी डॉलर के पेयर में आशारिया 0.001 ही 1 पिप है। इसी तरह नफा और नुकसान भी अमेरिकी डॉलर में निकाला जाता है। एक मेयारी लॉट में हर पिप की हरकत की कीमत तकरीबन $10 होती है। इसी तरह एक मिनी लॉट में हर पिप की हरकत तकरीबन $1 होती है। मार्जिन के बारे में अंदाजा भी अमेरिकी डॉलर में लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हालिया ब्रिटेन पाउंड अमेरिकी डॉलर रेट 1.65 है और आपके अकाउंट का लेवरेज 1:100 है तो फिर आपको एक मेयारी लॉट यानी 1 लाख ब्रिटिश पाउंड उठाने के लिए $1,650 का मार्जिन दरकार होगा। अगर ब्रिटेन पाउंड अमेरिकी डॉलर का चार्ट रेट ज्यादा होगा तो आपको एक लॉट उठाने के लिए मजीद डॉलर दरकार होंगे। इसी तरह अगर रेट कम होगा तो आपको एक लॉट उठाने के लिए $1,650 से कम दरकार होंगे। पाउंड की ट्रेडिंग के तरीके। ब्रिटेन पाउंड अमेरिकी डॉलर के साथ ट्रेड करने का तरीका यह है कि हमेशा रिपोर्ट पर गहरी नजर रखी जाए, क्योंकि ब्रिटिश पाउंड माशी रिपोर्टों पर बहुत मजबूती से रद्द अमल देता है। मसलन अगर बरतानवी जीडीपी के आदाद शुमार तवक्को से ज्यादा अच्छे आ जाएं तो यह ब्रिटिश पाउंड की बहुत ज्यादा खरीदारी की वजह बन सकता है। चाहे आप ट्रेड में देर से दाखिल हों, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत पिप्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश पाउंड अच्छे आदाद शुमार पर बहुत मजबूत और देर तक एक ही समत में हरकत देता है। आपको मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन पाउंड अमेरिकी डॉलर और ब्रिटेन पाउंड जापानी यन दीगर बड़ी करेंसीज के मुकाबले में किसी रिपोर्ट पर बहुत ज्यादा मुतलव्विन हो जाते हैं। आपको हैरत होगी, ब्रिटिश पाउंड अमेरिकी डॉलर एक दिन में 300 पिप्स तक हरकत दे सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश पाउंड बहुत ज्यादा मुतलव्विन करेंसीज में से एक है। इसमें काम करने के लिए आपके स्टॉप लॉस को भी बड़ा होना चाहिए। एक अच्छी मनसूबाबंदी के जरिए से आप इस करेंसी में बहुत से पिप्स बना सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी। सरमायाकारों को ज्यादा नफा देने वाली कॉरपोरेशंस में सरमायाकारी